السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جس کے ہم تمام پر بے شمار احسانات ہیں۔ ثانیاً درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم ایک بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں جس قدر ہم عبادات میں آگے بڑھیں، جس قدر ہم اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائیں، جس قدر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند بنائیں، اسی قدر ہماری زندگی سنورے گی، اسی قدر ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا اور سچا مسلمان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج مجھ سے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی گزارش کی گئی وہ ہے سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اس امت میں کیا مقام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے محبوب تھے، اور انہوں نے اسلام کی کیسی خدمت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور جو عشر مبشرہ ہیں ان میں آپ کا نام دوسرا نمبر پر آتا ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کرام کو ایک پر دوسرے کو فضیلت دیا کرتے تھے، اور ہم اللہ کے نبی کے دور میں سب سے افضل اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کو سمجھا کرتے تھے، اور ابو بکر کے بعد ہم عمر بن خطاب کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اور اس کے بعد ہم کسی اور کو آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیشہ اللہ کے نبی سے چمٹے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ساتھ کسی کا تذکرہ فرماتے تو آپ دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں، ابو بکر اور عمر۔ ہمیشہ اللہ کے نبی اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے کتنے قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی اس سال جس سال کے ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی پیدائش سے تقریباً 13 سال بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا، آپ بھی ایک اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے، اور اسلام لانے سے پہلے مکے میں آپ کا بڑا دبدبہ تھا، بڑا رتبہ تھا، اور آپ ان لوگوں میں سے شمار کیے جاتے تھے کہ جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، اور سارا مکہ آپ کی عظمت کا قائل تھا اور آپ سے ڈرا کرتا تھا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا، اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو آپ کی دعوت کے آغاز کے بعد 7ویں سال آپ مسلمان ہوئے، اور آپ اسلام لانے والوں میں 42 نمبر پر آتے ہیں۔ ذرا یہاں ٹھہر کر یہ تصور کیجئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، 6 سال سے آپ اللہ کی توحید کو پھیلا رہے ہیں، اور ان 6 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 41، صرف 41 لوگ مسلمان ہوئے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے 7ویں سال مسلمان ہوئے، آپ کا نمبر 42واں نمبر ہے، 42 آپ کے مسلمان ہونے کا نمبر ہے۔ تو یہاں ایک داعی کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ کا کام اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، اس کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کو کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں، آپ کی بات کتنے لوگ مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 6 سال محنت کی، آج کوئی ہوتا تو ہمت ہار جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہاری، اور آپ مسلسل اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے رہے۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے ہمیں سیرت کی کتابوں میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ صحیح واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا جب مکے کے حالات تنگ ہو گئے تھے، مکے میں مسلمان بہت ستائے جا رہے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین منک بأبی جہل وعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ رب العالمین، یہ جو مکے کے 2 بڑے معزز لوگ ہیں، مکے میں جو یہ 2 لوگ ہیں جن کا بڑا مقام ہے، اللہ رب العالمین ان 2 لوگوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ جو محبوب ہیں انہیں تو اسلام کی دولت نصیب فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب کو تو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ سب سے بنیادی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اور ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ یہ قریش کے جو مکے کے جو مشرکین تھے ان کا معمول تھا کہ دن کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کرتے اس کو دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تو آوازیں بلند کرتے تھے، کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ لوگوں کو قرآن کو مت سنو، اور قرآن کو سننے سے روکنے کے لیے انہوں نے نئے نئے ہتھ کنڈے اپنا لیے تھے۔ مختلف مقامات سے گانے بجانے والوں کو مکہ لے کر آیا کرتے تھے، قصے کہانیاں سنانے والوں کو مکہ لایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی سے وہ دور رہے۔ لیکن یہی لوگ رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، عمر بن خطاب رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ تلاوت کرنے لگے تو عمر بن خطاب کے دل پر اس کا اثر ہونے لگا، وہ قرآن کی تلاوت سے بہت متاثر ہونے لگے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، شاعر تو بس اپنے کلام سے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ گویا قرآن ان سے کہہ رہا تھا کہ عمر تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر پھر اپنے دل میں سوچنے لگے، ٹھیک ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تو یقیناً یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ کاہنوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ پھر آپ دوسری آیت پر پہنچے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے خود جواب دیا، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے قریب کیا۔ آپ اس وقت اسلام کے سخت مخالف تھے، مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، صف اول کے مسلمانوں کے آپ مخالف تھے،
دیکھیے ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے شخص کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے، اسلام کو تقویت فرما، اور آپ کے مسلمان ہونے کو جو دوسرے مسلمان تھے وہ ناممکن سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اور ان کی زوجہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہجرت کر کے مکے سے نکل رہے تھے۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ عمر جو مسلمانوں کا سخت مخالف ہے، مسلمانوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ بھی ہی سلوک کریں گے، ہمیں بھی اب پکڑیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، یعنی دعا دی کہ تم اللہ کے حفظ و امان میں یہاں سے جاؤ۔ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تعجب ہوا کہ عمر جو اتنا مخالف ہے وہ ہمیں دعا دے رہا ہے اور ہمیں ایسے ہی بھیج رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہو چکا ہے۔ ان کے جو شوہر تھے، دیکھیے انہوں نے کیا کہا، انہیں یہ چیز ناممکن لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمر کی جو کھدی ہے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جیسے عمر کی کھدی کے مسلمان ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی عمر کا مسلمان ہونا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے اس سے ہدایت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آج جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو انہیں مسلمان بنا دے، اور جو آج یہ اسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ تو اسلام کو انہی کے ہاتھوں سے تو عزت دے اور اسلام کو تو سربلندی نصیب فرما۔ محترم سامعین، مسلمان ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچائی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ ہم پہلے مکے میں سر جھکا کر چلتے تھے، ڈر ڈر کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس دن عمر بن خطاب مسلمان ہوئے اس دن سے ہمیں تقویت مل گئی، اس دن سے ہم اپنے آپ کو باعزت سمجھنے لگے، اس دن سے ہم مکے میں سر اٹھا کر چلنے لگے۔ محترم سامعین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمتوں کو، آپ کی عقیدتوں کو اور آپ کی اسلام کے لیے محنتوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کہا کہ عمر، میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جنت میں ایک عالی شان محل ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں اس محل میں داخل ہونے کو تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون وہاں بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ تو آپ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر، میں نے اپنے آپ کو اس محل سے پیچھے کر لیا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا کیونکہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا اغار علیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، میری غیرت تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے، کیا میں اپنی غیرت آپ کے لیے بھی دکھاؤں گا؟ آپ کے لیے میری کوئی غیرت نہیں ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک اور واقعے کا تذکرہ فرمایا، ایک خواب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے، اور میں اس دودھ کے پیالے سے خوب سیراب ہوا، اتنا سیراب ہوا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگی، اور پھر میں نے اس پیالے کو عمر بن خطاب کے حوالے کیا اور عمر بن خطاب اس پیالے سے سیراب ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ دودھ کے پیالے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد شریعت کا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے بعد عمر بن خطاب کو سب سے زیادہ عطا کیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی علم، بڑی حکمت سے، بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک اور خواب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میرے خواب میں بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، اور وہ لوگ قمیص پہنے ہوئے تھے،
بعض لوگوں کی قمیص ان کے سینوں تک تھی، بعض کی قمیص ان کے بدن کے آدھے حصے کو ڈھانپ رہی تھی، اور بعض کی قمیص ان کے ٹخنوں تک تھی۔ میرے سامنے عمر بن خطاب آئے، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قمیص کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب کی دین کے لیے، اسلام کے لیے خدمت ہے، کہ جو وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے خدمت کریں گے۔ محترم سامعین، یہ بہت سے واقعات ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ محترم سامعین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی ایسی تھی، ان کی بصیرت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر اور آپ کے دل پر سچائی کو، راست بازی کو جاری کر دیا ہے، یعنی آپ کے دل میں جو بات گزرتی ہے وہ ہمیشہ سچی ہوتی ہے، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ عام طور سے سچی ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی اظن کہتے ہوئے سنا، یعنی میں اس چیز میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا اس بارے میں یہ خیال ہے، یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنی ساری زندگی اس چیز کو ویسے ہی پایا، یعنی آپ کے خیال کے مطابق ہی ہمیشہ وہ چیز رہی۔ اسی لیے دیکھیے کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بات رکھی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے، آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے آسمان سے وحی نازل فرما دی، جسے سیرت کی کتابوں میں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، کہ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نفل نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ پھر ایک اور مقام جہاں انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ابھی کوئی پردے کا حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا ہے، بہت سے لوگ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی جو زوجات ہیں وہ ان کے سامنے آتی ہیں، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اے اللہ کے نبی کیوں نہ آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم دیں۔ آسمان سے اللہ نے وحی نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جب انہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ آڑ کے پیچھے سے سوال کریں۔ پھر ایک اور مقام بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کہ بدر کے موقع پر جب 70 مشرکین قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انہیں کیا پیسہ لے کر رہا کر دیا جائے یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہم انہیں آزاد کر دیں، ان سے فدیہ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کر مسلمان ہو جائیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اور یہ لوگ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے، ہمیں بڑی اذیتیں دی ہیں، اللہ کے نبی انہیں آزاد نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نبی ان کا جو رشتہ دار مسلمان ہے وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو قبول کیا، اور آپ نے فدیہ لے کر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کر اپنے قیدیوں کو، اپنے دشمنوں کو آزاد کر دے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تائید کی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول
جو رئیس المنافقین ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو صاحبزادے جو بڑے سچے مسلمان تھے عبداللہ، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ منافق ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اسے اپنی قمیص کفن کے طور پر دے دیں۔ اللہ کے نبی نے رئیس المنافق کو، وہ منافق جس نے اللہ کے نبی کو سب سے سب حالات میں اکیلا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل سے مشکل حالات لائے، آپ کی زوجہ پر تہمت لگایا، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی قمیص اتار کر دے دی کہ جاؤ اس کو اس سے کفن پہنا دو۔ اور اس کے پیچھے علماء کرام نے وجہ لکھی ہے کہ جب بدر کے قیدی مسلمانوں کے پاس آئے تھے تو اس میں عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی قمیص نہیں تھی، وہ ننگے بدن آئے تھے۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی قمیص عباس رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی تدفین کے لیے اپنی قمیص دی۔ پھر انہوں نے سفارش کی کہ اللہ کے نبی میرے باپ کی آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی تیار ہو گئے، عمر بن خطاب آپ کے پیچھے لگ گئے کہ اللہ کے نبی منافق ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کی آپ نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ آپ نے کہا عمر میں پڑھاؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے اس سے نہیں روکا ہے۔ اللہ نے کہا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان کی مغفرت طلب کریے یا نہ کریے، چاہے 70 بار بھی اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو یہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہوں تو میں مغفرت طلب کروں، چاہوں تو مغفرت طلب نہ کروں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو روک رہے تھے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی قمیص کو پکڑ کر پیچھے کھینچ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد آسمان سے آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کسی منافق کی نماز جنازہ کبھی مت پڑھائیے۔ تو یہ واقعات ہیں، یہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی فراست سے، حکمت سے نوازا تھا کہ آپ چیزوں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک الہامی شخصیت ہوتی ہے، اور میری امت کی اگر کوئی الہامی شخصیت ہوتی تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ محترم سامعین، آپ یہی فراست، یہی بصیرت، اس کا نتیجہ تھا کہ آپ فتنوں کو ابھرنے سے پہلے دبا دیا کرتے تھے، آپ فتنوں کا سد باب کیا کرتے تھے، آپ فتنوں کو روک دیا کرتے تھے۔ اور کتنے ایسے فتنے ہیں جو آپ نے اپنے دور خلافت میں ختم کر دیے۔ ایک فتنہ جو کہ آپ کے دور خلافت میں رونما ہوا، بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی، جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، جہاں اللہ نے ان سارے صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت سنائی تھی، اپنی رضامندی ان کے لیے ظاہر کی تھی، تو اس درخت کے پاس بعد میں مسلمان یہ کرنے لگے کہ وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھنے لگے، یہ سوچ کر کہ اس درخت کے نیچے اللہ نے سارے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اپنے سارے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی رضامندی کو ظاہر کیا ہے، تو لہٰذا بڑا مقدس درخت ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، یہ معمول بن گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور آپ نے سمجھا کہ آج یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد جا کر اس درخت کی عبادت کرنے لگ جائے، آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اسی طرح آپ کے دور خلافت میں اور بہت سے فتنے رونما ہوئے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جس کا نام سیرت کی کتابوں میں صبیغ بن عسل آتا ہے کہ یہ آدمی یہ بڑے سوالات کیا کرتا تھا، ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھا کرتا تھا، اور خاص طور پر قرآن مجید کی جو متشابہ آیتیں ہیں جیسے الف لام میم حامیم، یہ وہ آیتیں ہیں جن کا معنی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے، تو ایسی متشابہ آیتوں کے پیچھے ہمیشہ رہا کرتا تھا، مسلمانوں کے درمیان اشکالات فتنے پھیلایا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اس آدمی کو بلا کر آپ نے اپنے کوڑے سے اس کو سزا دی، اور بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو مدینے سے نکال دیا۔ جب آپ نے اس کو مارا
تو اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین بس کر دیجئے، میں سدھر چکا ہوں، جو میرے دماغ میں باتیں چل رہی تھی، جو خرافات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، میرے ذہن سے وہ ساری چیزیں نکل چکی ہیں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو فتنوں کی طرف آگے بڑھنے سے روک دیا کرتے تھے، فتنے رونما ہونے سے پہلے آپ دبا دیا کرتے تھے۔ اور یہی بات آپ کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث جانتا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ حدیث بتلائی کہ جن میں انسان کا مال، انسان کی اولاد، انسان کے جو دوسری چیزیں ہیں ان کو جو فتنہ کہا گیا اس بارے میں انہوں نے حدیث بیان کی، یعنی انفرادی زندگی کے جو فتنے ہیں اس کو بیان کیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں انفرادی زندگی کی فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو فتنہ سارے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تموج کموج البحر، جیسے سمندر کی موجیں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، تو اس طرح کی فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ فتنوں کے آگے ایک دروازہ بن کر کھڑے رہیں گے، آپ فتنوں کے آگے مضبوط ایک چٹان بن کر کھڑے رہیں گے، آپ کی وفات سے پہلے ایسے فتنے کبھی رونما نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ جو دروازے کا تم نے تذکرہ کیا ہے وہ دروازہ کیا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، اور توڑے جانے سے مراد کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے بعد میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ دروازے کو توڑے جانے سے مراد آپ کو شہید کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے کل کے آنے پر تمہیں یقین ہے ویسے ہی پورے یقین سے عمر بن خطاب جانتے ہیں کہ انہیں شہید کیا جائے گا، اور اس حدیث سے یہی مراد ہے۔ محترم سامعین، آپ کی جو دور خلافت ہے یہ اسلامی دور کا سب سے سنہرا دور ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے سنہرا باب ہے، بلکہ ساری انسانیت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا عادل حکمران آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے دور خلافت میں ہر شخص کو آپ نے امن عطا کیا تھا، ہر شخص سکون کی زندگی گزارا کرتا تھا، اور آپ کا جو عدل و انصاف تھا اس کے کیا کہنے۔ اور سیرت کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں، چند واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کے جو گورنر تھے، مصر کے جو گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جنہیں آپ نے مصر کا گورنر بنایا تھا، مصر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے ایک یہودی کو تماچا رسید کر دیا، ایک یہودی کو تھپڑ مار دیا، اور وہ یہودی لڑکا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی شکایت لے کر حاضر ہوا کہ آپ کے جو گورنر ہیں اس گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس نے تھپڑ مارا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو مصر سے بلاتے ہیں اور آپ کے بیٹے کو بھی بلاتے ہیں، اور سب کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اس یہودی بچے سے کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو تم بھی تھپڑ رسید کرو۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف تھا، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلمین کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جبلۃ الاحم، یہ ایک غسانی بادشاہ تھا، یہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ مکہ آ کر وہاں پر طواف کرے، حج سے فارغ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، حج کرنے لگتا ہے، طواف شروع کرتا ہے۔ طواف کے دوران ایک اعرابی، ایک غریب انسان اس کی قمیص پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے، جس سے اس کی قمیص کھل جاتی ہے، اور وہ ایک تھپڑ اس اعرابی کو رسید کرتا ہے جس سے اس کی ناک بہنے لگتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے۔ وہ اعرابی، وہ غریب عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آدمی نے، اس بادشاہ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے طواف کے دوران مجھے تھپڑ مارا ہے۔ عمر بن خطاب اس بادشاہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اعرابی، یہ غریب، وہ تو اچھا تھا کہ میں کعبۃ اللہ میں تھا، میں نے صرف اس کو تھپڑ مارا،
اگر میں کعبۃ اللہ میں نہ ہوتا، حدود حرم میں نہ ہوتا، تو میں اس کی اس گستاخی پر اس کے سر قلم کر دیتا، اس کو میں قتل کر دیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ اب تم اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہو کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے، تو لہٰذا اب یا تو تم اس اعرابی کو، اس غریب کو راضی کر لو، کچھ دے کر خوش کر لو تاکہ تمہیں معاف کر دے، یا پھر تمہیں بھی اسی طرح تھپڑ رسید کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ ایک عام سا آدمی ہے، ایک فقیر ہے، کیا آپ اس کے بدلے میں مجھے ماریں گے؟ کیا اس سے اپنا بدلہ لیں گے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اسلام نے سب کو برابر کر دیا ہے؟ اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو اگر برتری حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہیں اب قصاص کا تھپڑ رسید کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑا وقت چاہتا ہوں، میں سوچنا چاہتا ہوں، مجھے آپ ایک دن کی مہلت دیجیے۔ اور راتوں رات وہ مکے سے فرار ہو گیا اور جا کر وہ اس دنیا کے بادشاہ کے پاس پناہ لے لیا، اور اس نے اپنے اسلام سے دستبرداری اختیار کر لی اور وہ دوبارہ نصرانی ہو گیا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا کہ آپ چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کوئی بڑا سے بڑا عہدیدار ہو، آپ تمام کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا کرتے تھے، تمام کو آپ ایک نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور ہر انسان کو اس کا حق آپ دلایا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے لوگوں کو بہت کم ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج کوئی شخص اگر عہدے پر فائز ہو جائے، کوئی مقام مل جائے، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بعد میرا بھائی، میرا بیٹا یہی اس عہدے پر آئے، انہی کو سربلندی اور برتری حاصل ہو۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ بالکل الٹ تھا کہ وہ آپ اپنے لوگوں کو سب سے کم ترجیح دیا کرتے تھے۔ جب آپ کو خنجر بھونکا گیا، جب آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، کیوں نہ آپ اپنے بیٹے تھے عمر کو خلیفہ بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ایسے آدمی کو خلیفہ بناؤں کہ جس کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو اس کو انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا میں ایسے آدمی کو اپنے پاس خلیفہ بنا دوں کہ جس کو طلاق دینے کا بھی طریقہ نہیں معلوم؟ گویا وہ ایک ہیلا تلاش کر رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عہدہ، منصب، خلافت کی ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف، کہ اے ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو، وانها امانہ، اور یہ عہدہ منصب ایک امانت ہے، وانها یوم القیامت خزی و ندامہ، اور یہ عہدہ و منصب یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے روز قیامت عام طور سے لوگوں کو رسوائی جھیلنی پڑتی ہے۔ پھر آپ نے کہا الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، سوائے ان لوگوں کے جو کسی عہدے کو لے اور اس کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تسأل العمارہ، کہ تم عہدے کو طلب نہ کرو، عہدہ نہ مانگو۔ کیوں؟ فإنك إن أوتيتها عن مسألة موكلت إليها، اگر تم کسی عہدے کو مانگ کر لوگے، طلب کر کے لوگے، یہ کہو گے کہ مجھے یہ عہدہ دو، مجھے بڑا بناؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ عہدے کی ذمہ داریاں اسی کے حوالے کر دی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، وہ اس عہدے کو نبھاتے ہوئے بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اگر بغیر مانگے لوگ آگے بڑھ کر اس کو بڑا بنائے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے اور میرے یہ دو ساتھیوں کو بھی کہیں کا گورنر بنا دیجیے، کہیں کا حاکم بنا دیجیے، جیسے آپ دوسروں کو بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو عہدہ نہیں دیتے جو لوگ عہدہ مانگتے ہیں، جو لوگ عہدہ طلب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو عہدہ نہیں دیتے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عہدہ
یہ کوئی اعزاز، یہ کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ اور ایسے ہی لوگ اس امانت کو لیں جو لوگ اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں، جو لوگ اس کو ذمہ داری سمجھے، جو لوگ اس کو خدمت سمجھے، ایسے لوگ ہی اس ذمہ داری کو اپنائیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے اسباب اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ آپ دیکھیے بڑے سخت مزاج تھے، اسلام کے معاملے میں آپ کسی قسم کی نرمی کو نہیں اپناتے تھے، لیکن ایسے سخت مزاج جن کی سخت مزاجی کا ہر جگہ چرچا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر بن خطاب گزرتے ہوں شیطان اس گلی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اس قدر سخت مزاج۔ لیکن آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، آپ کی آواز بند ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھا، وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور اس آیت کا اتنا اثر لیا، اس آیت پر اتنا غور کیا کہ روتے روتے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور لوگ آ کر آپ کی عادت کرنے لگے۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ اس آیت پر پہنچتے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، میں اپنا غم اس کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آیت جب وہ پڑھتے تو میں آخری صف میں کھڑا ہوتا اور آخری صف سے میں آپ کے رونے کی آواز سنا کرتا۔ تو آپ اپنی جگہ سخت مزاج تھے، لیکن قرآن مجید جب پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت جب سنتے تو آپ زار و قطار رویا کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح اگر ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو احساس ذمہ داری تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اپنے عہدے کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، اس بارے میں اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو لوگ آپ کو آ کر بشارتیں دینے لگے کہ اللہ نے آپ کو نبی کی صحبت دی، اسلام کی توفیق دی، اور پھر خلافت آپ کو عطا کی گئی، آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، انصاف آپ نے قائم کیا، آپ نے کئی ممالک فتح کیے، یہ ساری چیزیں لوگ بیان کرنے لگے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس خلافت کے عہدے سے، ان ساری خدمتوں سے کچھ نہیں چاہیے، لا لی ولا علی، میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نہ ہی میری خدمتوں کے بدلے مجھے کچھ دے اور نہ ہی میری یہ خلافت میرے اوپر وبال جان بن جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات عرض فرمائی۔ محترم سامعین، اس قدر آپ ذمہ دار تھے، اس قدر آپ کو اپنی رعایا کی فکر تھی کہ آپ یہ کہا کرتے تھے واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشیت ان يسألنی اللہ لما لم يصلح الطریق یا عمر۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر عراق جو کہ مکے سے بہت دور ہے، مدینے سے بہت دور ہے، اگر عراق میں اگر کسی خچر کو، کسی گدھے کو راستے میں ٹھوکر لگ جائے اور وہ ٹھوکر لگنے سے گر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر ہم نے تمہیں لوگوں کا ذمہ دار بنایا تھا، صرف لوگوں کا نہیں بلکہ جاندار ہر چیز کا، چرند پرند جانوروں ہر چیز کا تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے راستوں کو کیوں درست نہیں کیا؟ تمہارے دور خلافت میں، تمہاری سلطنت میں ایک جانور کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا، اور آپ کا دور خلافت ایک ایسا نمایاں دور ہے کہ جس کی تعریف صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلمین نے کی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، جو صحابہ کرام کی شخصیات ہیں کہ جن کی زندگیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ تو صحابہ کی زندگیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ اور مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً جو خلفائے راشدین ہیں ان کی زندگیاں تو ہم سب کے لیے ایک مثالی زندگیاں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کی زندگیوں سے اسباب حاصل کرنے چاہیے، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے جو خلفاء ہیں، جو ہدایت یافتہ ہے، جنہیں اللہ کے خصوصی توفیق حاصل ہے، ان کی اتباع، ان کی پیروی اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی اتباع بھی تم پر لازم ہے۔ اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ تم میرے بعد دو لوگوں کی پیروی کرو، دو لوگوں کی اقتداء کرو۔ آپ نے کہا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اور وہ دو لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محترم سامعین، باتیں بہت سی ہیں، ایسے دسیوں درس اگر دیے جائیں تب بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے حالات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی بڑی ہستیاں اسلامی تاریخ میں رکھی ہیں کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں اور جن کی زندگیوں کو ساری دنیا کے سامنے ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی زندگیوں سے اسباق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ویسا ایمان، ویسا یقین، ویسا توکل اور ویسے اوصاف نصیب فرمائے جیسے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا کیے تھے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھیں، ایمان عمل صالح پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔